خدا نے کہا میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 72 ذکریہ۔ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ ذکریہ پہلا باب تا 14 باب۔ ہجری نبی کے 2 مہینے بعد ذکریہ نبی ظاہر ہوا۔ ہجری نبی کے ساتھ ہیکل کی تعمیر نو کے کام کی حوصلہ افزائی کی اور آخرکار زر بابل ہیکل کی تکمیل دیکھی۔ تاہم جن لوگوں نے توقع کی تھی کہ ایک بار جب ہیکل کی تعمیر نو ہو جائے گی تو ان کے تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں مایوسی ہوئی اور یہ مایوسی ان کے روحانی بحران کا باعث بنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیکل مکمل ہونے کے بعد بھی جنگ کے پہلے واپس آنے والے اسیروں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ناظم زربابل اور سردار کاہن یشوع کی موت کے بعد کوئی رہنما موجود نہیں تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ مستقل طور پر آس پاس کی اقوام سے تکلیف کا شکار رہے۔ لیکن حقیقت میں ذکریہ نے بھی جانتا تھا کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ خدا کے لوگوں کی آس پاس کے ماحول کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کے اندر موجود روحانی مسئلے سے لڑنا ہے، اور اسی بات کی ذکریہ نے نشاندہی کی۔ ذکریہ کا نبی اطمینان اور امید کی منادی کر رہا تھا کہ سطحی طور پر اسرائیل شاید چھوٹا اور آس پاس کی قومیں مضبوط اور طاقتور معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ یہ صرف خدا ہی ہے جو عالمی تاریخ کو سنبھالتا ہے، لہٰذا حتمی فتح بلا کر خدا کے لوگوں کو دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ذکریہ کی کتاب مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیوں پر مشتمل ہے۔ تو پھر آئیے ذکریہ کی کتاب دیکھتے ہیں۔ میری طرف رجوع ہو۔ خدا ذکریہ کی کتاب کا آغاز خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا سے کرتا ہے، اور اس نے کہا تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، لیکن وہ رجوع نہ لائے۔ نبیوں نے یہ کہتے ہوئے ان کے باپ دادا کو خدا کے کلام کی منادی کی، اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، لیکن انہوں نے نہ سنا نہ خدا کی طرف توجہ دی۔ اس طرح آخرکار ان کے اعمال کے مطابق انہیں خدا کی سزا ملی۔ ابھی ہم مل کر نبیوں کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبوت کی ہر کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن انبیاء کی مشترکہ خصوصیات بہت زیادہ انحراف نہیں کرتی ہیں۔ وہ سرزنش اور بحالی ہے۔ عام طور پر سرزنش کے آخر میں بحال کیا جاتا ہے، پھر سیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ ذکریہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرا گھوڑے تھے، اور خداوند کے فرشتہ نے مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑے ہوئے کہا، اے رب الافواج، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے کب تک رحم نہ کرے گا؟ تب خدا نے کہا، مجھے یروشلم اور سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا اور یروشلم پر پھر سود کھینچا جائے گا۔ خدا مسلسل اپنے لوگوں کی بحالی چاہتا تھا اور انہیں اپنی طرف رجوع لانے کا کہا، لیکن انہوں نے مسلسل دنیا کی طرف دیکھا، دنیا پر انحصار کیا اور دنیا سے پیار کیا۔ انہوں نے خدا کی سزا میں مزید اضافہ کیا۔ خدا کی بڑھتی شفقت کے ساتھ اس نے اپنے لوگوں پر ترس کھایا اور اپنے لوگوں کے پاس یہ کہتے ہوئے آیا، میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر سے ان کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ یہ خدا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ذکریہ نبی کو 4 سینگ دکھائے جنہوں نے یہودا، اسرائیل اور یروشلم کو پراگندہ کیا، اور دوبارہ 4 کاریگر آئے اور ان 4 سینگوں کو خوف زدہ کیا جنہوں نے یہودا کو پراگندہ کیا، تاکہ کوئی بھی سر نہ اٹھا سکے، اور مختلف قوموں کے سینگوں کو پست کیا جنہوں نے یہودا کو پراگندہ کیا۔ یہ وہ بحالی ہے جو خدا بطور موضوع مکمل کرے گا۔ وہ قومیں جو خدا کے لوگوں کو سزا دینے کے اوزار کے طور پر استعمال کی گئیں، وہ دوسری اقوام کے ذریعے پھر سے موصول ہو جائیں گی، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا۔ ایک بار پھر ذکریہ نبی نے ایک رویا دیکھی۔ ایک شخص اپنے ہاتھ میں جریب لے کر آیا اور اس کی چوڑائی اور لمبائی دیکھنے کے لیے یروشلم کو ناپنا چاہا، لیکن ایک اور فرشتے نے کہا کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل شہر ہوگا۔
روحانی یروشلم اور خدا کے روحانی لوگ جو اب آئیں گے دکھائی دینے والے فرق سے نہیں بنے ہوں گے۔ خدا نے کہا میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ خدا نے ان کو ہر جگہ پراگندہ کیا، تاہم خدا نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کے لوگوں کو جو خدا کی سزا کے طور پر پراگندہ تھے لوٹ لیا، ایسا بنائے گا کہ دوسرے لوگوں کے ذریعے لوٹے جائیں گے۔ تب خدا نے پھر بات کی، اس نے یروشلم دختر سیون سے کہا گا اور خوشی کر، کیونکہ خدا ان کے درمیان سکونت کرے گا۔ اس دن بہت ساری قومیں خدا سے میل کریں گی اور خدا کی امت ہوں گی۔ خدا ان کے اندر سکونت کرے گا۔ خدا یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکھرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ خدا اپنے مقدس مسکن سے اٹھے گا، لہٰذا تمام بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہیں گے۔ اس روز وہ ایسا کرے گا۔ تاریخی کتابیں گزر جانے کے بعد خدا کی نجات اب کوئی تاریخی نجات نہیں تھی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدا کی طرف سے کنعان میں تاریخی نجات خروج کے بعد بیابان سے گزرنے کے بعد حتمی نجات کا محض ایک ذائقہ تھی، بالکل ایسے ہی جیسے جنوبی یہودا کو تباہ کر دیا گیا اور اسیروں کی عارضی واپسی اور ہیکل اور دیواروں کو تاریخی بحالی کے طور پر دیا گیا تھا۔ لیکن اگر بحالی کا ہی مقصد تھا تو یہ ہیکل پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور پرکشش ہونا چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نبیوں کی کتاب میں نجات یسوع مسیحا کے وسیلے سے روحانی نجات ہے۔ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ سردار کاہن یشوا خدا کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ یشوا کی اسرائیل کی طرف سے ظاہری حالت یہ ہے جب یشوا ایسی حالت میں ہے جہاں اسے برباد اور دکھی کر دیا گیا تھا اور شیطان اس کی مذمت کرنے کے لیے وہاں موجود تھا۔ یہی بات ہے جس سے بائبل الزام لگانا بتاتی ہے، لیکن خدا نے شیطان کو ملامت کی کیونکہ خدا نے یروشلم کو قبول کیا جو آگ سے نکلے ہوئے ایک جلے درخت کی طرح تھا۔ چونکہ خدا نے یشوا کے گناہوں کو دور کیا، اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنے میلے کپڑے اتار دے اور نفیس پوشاک پہنے۔ اس کے سر پر ایک صاف امامہ بھی رکھا گیا تھا اور اس نے کہا اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا، اور میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ نیز اس نے کہا کہ یشوا کے رکھے گئے پتھر سے اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کر دوں گا۔ جس طرح یشوا کے کپڑے بدلے گئے تھے، اس روز خدا کی طرف سے ان کے گناہوں کو پاک کر دیا گیا اور وہ خدا کی طرف سے بحال کر دیے گئے تھے، اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ خدا نے اپنے لوگوں کی بحالی کی بات جاری رکھی۔ خدا نے انہیں ایک سونے کا شمعدان دکھایا جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نالیاں۔ خالص سونے کا شمعدان بیابانی خیمہ اجتماع میں سے پاک مقام میں ایک مقدس اور شیش تھا جہاں خدا سردار کاہن کے ذریعے اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا تھا۔ جب خدا نے موسیٰ سے خیمہ اجتماع کے بارے میں بات کی تو اس نے کہا تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اس میں خدا کی کبھی نہ ختم ہونے والی رہنمائی، تحفظ اور نگہداشت کی بات کی گئی ہے۔ جب زکریا نے مانی کے بارے میں پوچھا تو فرشتہ نے یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے ہے۔ خدا کے کلام کی منادی کی بحالی صرف روح القدس کے ذریعے ہوگی، جیسا کہ یوئیل نبی کے وسیلے سے کہا گیا ہے، اور اس نے کہا اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زر بابل کے سامنے میدان ہو جائے گا۔ عظیم پہاڑ، پرانے عہد نامہ کا پہاڑ، شریعت کا پہاڑ، اور وہ عظیم پہاڑ جس میں خدا کے لوگوں کے لیے ہلاک ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ختم ہو جائے گا، اور وہ خدا کا دیا ہوا چوٹی کا پتھر دیکھیں گے تو وہ پکاریں گے اس پر فضل ہو، فضل ہو، اور وہ چوٹی کا پتھر آنے والا مسیحا یسوع مسیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یہ کرے گا۔ تاریخ میں ہیکل کی تعمیر نو کا آغاز زربابل کے ساتھ مرکزی ستون کی حیثیت سے ہوا، اور ابدی تاریخ میں یسوع مسیح ہیکل کا کام مکمل کرے گا۔ یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے۔
خدا نے زکریا نبی کو ایک اڑتے ہوئے تومار کی رویا دکھائی۔ یہ تومار ایک لعنت تھی جو ساری زمین پر نازل ہوئی، جس نے کہا اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ کہا گیا کہ یہ تومار چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ بعد میں خدا نے اس دن خداوند کے دن فیصلے کا انتباہ کرتے ہوئے زکریا نبی کو ایفا میں بیٹھی عورت اور رتھوں کی رویا دکھائی۔ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ خدا جس نے فیصلے کے بارے میں بات کرنے کے بعد ایک رویا دکھائی، بحالی کی بات کرتے پھر سے بولا اور رویا دکھائی۔ خدا نے سردار کاہن یشوع کے سر پر ایک تاج رکھا اور کہا، دیکھ وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ خدا نے ایک بار پھر لوگوں کے گناہوں کی سرزنش کی۔ خاص طور پر اس نے انہیں ڈانٹا کیونکہ انہوں نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں 69 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا۔ تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے لیے ہی روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ ان کے ایمان کے اعمال اور ان کی زندگی کا مرکز خود اپنے لیے مذہب کے کام تھے۔ انہوں نے اپنے کانوں کو بند کیا اور اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا۔ جب بنی اسرائیل خدا کے لوگ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے اور سلامتی سے آباد تھے تو خدا نے انبیاء کے ذریعے بات کی۔ ابراہیم سے شروع کرتے ہوئے خدا نے اپنے لوگوں کو موسیٰ کے ذریعے جلا وطن کیا، بنجر بیابان میں سے گزارا اور ان سے کہا، کنعان میں مجھے اپنا بادشاہ بنائیں اور خزاں اور بہار کی بارشوں کے فضل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ تاہم خدا کی سرزمین کنعان میں انہوں نے بال کی عبادت کے لیے پیٹ پھیر دی، خدا کو ترک کیا اور یسیرت سے محبت کی۔ خدا نے انہیں بتایا، راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم کرے اور رحم کیا کرے اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ خدا نے کہا کہ خدا سے محبت کرو اور راستے سے عدالت کرو، لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں۔ انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ سننے یا جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ خدا کیا کہہ رہا تھا یا خدا کیا چاہتا تھا۔ تو آخر میں خدا بہت ناراض ہوا اور کہا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا۔ اور اسی طرح جب خدا نے انہیں سب قوموں میں پراگندہ کیا تو زمین ویران ہو گئی۔ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ ایک بار پھر خدا نے بحالی کی بات کی۔ خدا نے کہا کہ وہ سیون کے لیے غیرت رکھے گا اور وہ سیون میں واپس آئے گا اور یروشلم میں سکونت کرے گا۔ لہٰذا اس نے کہا، یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الافواج کا پہاڑ کوئی مقدس کہلائے گا۔ ایک بار پھر یروشلم بوڑھے مرد و زن اور لڑکوں اور لڑکیوں سے معمور ہوگا۔ اسرائیل کے بقایا لوگوں کی نظروں میں جو تباہی کے وقت سے گزر چکے ہیں، یہ ناقابل یقین لمحہ ہے، لیکن خداوند خدا کے لیے نہیں جو وقت اور جگہ سے ماورا ہے۔ خدا نے کہا، میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی اور صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ یہ عہد تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، ایک طرفہ عہد ہے، فضل کا عہد جو خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان مٹ نہیں سکتا، جو تبدیل نہ ہوا اور بیابان کے ذریعے خروج اور کنعان میں تباہی پہلے سے موجود تھا۔ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ خدا نے مسلسل بحالی کی بات کی۔ خدا نے کہا کہ وہ اب لوگوں کے بقیہ کے ساتھ ایسے پیش نہیں آ رہا ہے جیسے وہ ماضی میں پیش آیا تھا۔
بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ نیز اس نے کہا، اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے۔ ہراساں نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، پس تم ہراساں نہ ہو۔ اب خدا کے لوگوں کے بارے میں جو خدا کے مکمل فضل کے معیار کے ساتھ بحال ہوں گے، خدا نے کہا لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستے سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں۔ خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ راستی اور انصاف کریں، خدا کے طالب ہو اور اس سے درخواست کرو۔ خدا نے کہا کہ ان کی مذہبی مشقتیں اب خوشی اور خرمی کا دن، شادمانی کی عید ہوگا، لہٰذا انہیں سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھنا چاہیے، اور اس دن بہت سی امتیں اور بہت سے شہروں کے باشندے خدا کی تلاش میں اور اس سے درخواست کرنے کے لیے یروشلم آئیں گے۔ وہ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ قوموں کی عدالت۔ خدا نے کہا کہ جن لوگوں نے اپنے لیے ایک مضبوط قلعہ بنایا، جیسے دمشق، حمات، سور، سیدا، اسکلون، غزہ، اکرون، اشدود اور فلسطی، اور جنہوں نے اپنے مال و طاقت کا فخر کیا، وہ خدا کے وقت میں دوبارہ کبھی بھی خدا کے اس ملک سے نہیں گزریں گے۔ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ خدا نے کہا شادمان ہو، اس نے کہا خوش ہو جا۔ ایک بادشاہ آئے گا اور دوسرے بادشاہوں کے برعکس وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اسرائیل، خدا کے لوگ اب اس دنیا میں طاقت کے ذریعے زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ لوگ بن جائیں گے جو عہد کے خون کے ذریعے امید رکھیں گے۔ خدا ان کے لیے لڑے گا، اس دن خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا، ان کی خوشحالی اور خوبصورتی غلہ اور مے سے بکثرت ہوگی۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ یہ بحالی کے لیے خدا کے الفاظ کا تسلسل ہے۔ اگر وہ خدا سے بارش کے لیے دعا کریں تو وہ ان کے لیے بارش بھیجے گا اور باطل طرافیم کو سزا دے گا، جنہوں نے خدا کے لوگوں کو بھیڑوں کی طرح بھٹکایا اور انہیں دکھ دیا۔ خدا اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرے گا، ان کے دشمنوں کو لتاڑے گا اور انہیں تقویت دیتے اور رہائی بخشتے ہوئے ان کے ساتھ ہوگا۔ خدا ان پر رحم کر کے انہیں بحال کرے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا، جیسے انہیں سزا دینے سے پہلے تھا۔ خدا کے لوگوں کے دل خدا سے خوش ہوں گے اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے، کیونکہ خدا نے ان کا فدیہ دیا ہے۔ آخرکار خدا اپنے لوگوں کو ان کے پراگندہ مقامات سے واپس لے آئے گا، اور خدا کے نام پر تاریخ کے اس کام کو کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ فضل اور بھائی چارہ۔ بحالی کے الفاظ کے بعد خدا نے دوبارہ فیصلے کی بات کی۔ یہ فیصلہ وہ فیصلہ ہے جو بعد میں آئے گا، اور خدا نے فضل کو توڑا اور عہد کو منسوخ کر دیا، لیکن نبی جس نے چاندی کے 30 سکے جو خداوند کی ہیکل میں پھینک دیے جائیں گے حاصل کیے، مسیح کی نمائندگی ہوگا۔ فضل توڑا نہیں گیا اور عہد کو منسوخ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ دوبارہ یسوع مسیح جسے 30 سکوں میں فروخت کیا جائے گا کے ذریعے بحال کیا جائے گا۔ نیز یہودا اور اسرائیل کے مابین بھائی چارہ موقوف کر دیا جائے گا، میکا نبی کو جو بتایا گیا تھا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہوگا اب کوئی جسمانی بھائی چارہ نہیں ہوگی، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک روحانی بھائی چارہ ہوگی۔ ایک نادان اور شریر چرواہا ہلاک ہونے والوں کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا، پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس روز اس نے ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جو اس روز خداوند کے دن ہوں گی۔ اس دن خداوند یروشلم کی حفاظت کرے گا اور یہودا کے لوگوں کی نگہداشت کرے گا، اور یروشلم کے باشندوں کو خدا رب الافواج کے ذریعے تقویت ملے گی۔ ان کا خدا اور یہودا کے فرمان روا
تمام قوموں کو برباد کر دیں گے۔ یروشلم کے لوگ یروشلم میں دوبارہ رہیں گے، یہودا کے خیمے کو بچائیں گے، یروشلم کے باشندوں کی حفاظت کریں گے اور یروشلم کے خلاف ہونے والی غیر قوموں کو تباہ کریں گے۔ خدا اپنے لوگوں پر فضل اور توبہ کی روح انڈھیلے گا اور ان سے ماتم کرائے گا، اور یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا اور پوری زمین کا ہر قبیلہ الگ الگ ماتم کرے گا۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ خدا اسی روز ملک سے بتوں کا نام اور نبیوں اور ناپاک روح کو مٹا دے گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا۔ اس دن نبوت کے کلام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ کہیں گے خداوند ہمارا خدا ہے۔ خدا کے اس کے لوگوں کے ساتھ بحال ہونے کا واحد راستہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ یسوع مسیح جو راہ، حق اور زندگی بن کر آئے گا، خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان واحد ثالث ہے۔ خدا نے کہا کہ وہ میرے چرواہے کو، یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے، مارے گا۔ گلہ پراگندہ معلوم ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے خدا کا فضل حاصل کیا وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور چاندی اور سونے کی طرح صاف کیے جائیں گے، اور وہ خدا کا نام لیں گے۔ اور جب خدا سنتا ہے اور کہتا ہے وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ کہیں گے خداوند ہمارا خدا ہے۔ یہ مکمل بحالی ہے، یہ چرواہے کی قربانی سے ہوئی ایک حقیقی بحالی ہے۔ خداوند کا دن آئے گا، خدا کے لوگوں کے لیے یہ تباہی کے ذریعے نجات کا دن ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا کو پہچانا یا تسلیم نہیں کیا فیصلے کا دن ہوگا، چاہے ان کے پاس اس دنیا میں کتنی ہی دولت اور طاقت ہو۔ اس دن صرف خدا ہی دنیا کے بادشاہ کی حیثیت سے تنہا کھڑا ہوگا۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس۔ اس روز پھر کوئی کنانی، وہ جو خدا کو نہیں پہچانتا، نہ ہوگا۔ خدا کے جوش کی کہانی، جہاں خدا کے فیصلے اور نجات کو دہرایا جاتا ہے، پر آخر میں خدا جو یسوع مسیح کے وسیلے سے یقیناً اپنے لوگوں کے ساتھ رشتے کو بچائے گا اور بحال کرے گا۔ محبت اور عہد اور فضل کی کہانی جاری ہے۔